تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم واپس جاتے ہیں اپنے گورنر کے پاس، بازان کے پاس، اگر آپ کی بات سچی ہوئی تو ہم آپ کا دین قبول کر لیں گے۔ وہ خاموشی سے چلے گئے۔ جب اپنے گورنر بازان کے پاس پہنچے، اس وقت تک بازان کے پاس بھی اس کے قتل کی خبر نہیں پہنچی تھی۔ انہوں نے جا کے اس کو سارا قصہ سنایا کہ ہمیں انہوں نے ایسے ایسے کہا ہے۔ تو بازان نے کہا کہ اگر یہ بات سچی ہے تو پھر ہم ان کا دین قبول کریں گے، تم ٹھہر جو، میرے پاس پیچھے سے خبر آنے دو۔ تیسرے دن اس کے پاس خط آیا ایران سے، جو نیا بادشاہ شرویہ تھا، اس نے بازان کو حکم دیا کہ اب تم میری بادشاہت کو تسلیم کرو، میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ میں نے اپنے باپ کو قتل اس لیے کیا ہے کہ اہل فارس اپنی قوم پر ظلم کرتا تھا، تو میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ تو بازان کو معلوم ہوا کہ یہ بات سچی ہے۔ بازان کا معلوم ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ یہ اس کا نتیجہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھا ہرقل کو، تو اس کو جو آیات قرآن کریم کی حضور نے تحریر فرمائی 7 خط کے، یہ آیات حضور نے اس وقت تلاوت فرمائی تھی جب نجران یمن کے ساتھ علاقہ ہے، اب بھی سعودیہ کے انڈر ہے، نجران کا وفد آیا تھا۔ ان کا سب سے بڑا پادری تھا عیسائی لاٹ پادری ابن علقمہ۔ وفد آیا حضور کو دیکھنے کے لیے، مباہلہ کرنے کے لیے کون سچا ہے۔ تو حضور نے اس وقت یہ آیت تلاوت فرمائی تھی، یا اہل الکتابی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل کتاب۔ اہل کتاب میں دونوں یہود و نصارہ دونوں ہیں، جن کے پاس اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے۔ دنیا میں اس وقت 6 بڑے مذاہب ہیں۔ 3 وہ جن کو سامی مذاہب کہا جاتا ہے، الہامی مذاہب، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، انبیاء سے ہے، جن کو عام طور پر گاڈ میڈ کہا جاتا ہے، اللہ نے بنا کر بھیجے ہیں۔ یہودی، عیسائی، مسلم۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، توراۃ ہے ان کے پاس، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کے پاس اللہ کی کتاب انجیل ہے۔ ہم مسلمان۔ یہ 3 بڑے مذاہب ہیں اس وقت دنیا میں، باقی چھوٹے بہت سے مذاہب ہیں جن کو الہامی مذہب کہا جاتا ہے، گاڈ میڈ۔ 3 مذہب دنیا میں بڑے وہ موجود ہیں جو لوگوں کے، انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، جن کو مین میڈ کہا جاتا ہے۔ بدھ مت، مہاتما بدھ جو تھا، اس کا اصل نام شبدھار تھا، اس کا بنایا ہوا مذہب بدھ مت، یہ انسان کا بنایا ہوا ہے۔ سکھوں کا مذہب گرو نانک کا بنایا ہوا انسان تھا، اور ہندوؤں کا مذہب، یہ انسانوں کے بنے ہوئے مذہب موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا اہل الکتاب تعالوا، آؤ اس بات پر، الی کلمۃ، جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے۔ تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تم بھی کتاب ہے، ہمارے پاس بھی کتاب ہے۔ سواء بیننا بینکم اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت بندگی نہیں کریں گے۔ ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کا شریک کسی کو نہیں ٹھہرائیں گے۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا، اور ہم کسی بھی معاملے میں نہیں بنائیں گے ایک دوسرے کو، کسی کو، ارباب من دون اللہ، چھوڑ کر اللہ کو ارباب نہیں بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ رب الارباب ہیں، جو ارباب ہیں اللہ تعالیٰ ارباب اختیار ہیں، ان کے بھی رب اللہ تعالیٰ ہیں۔ سعودیہ میں کفیل کہا جاتا ہے، یو اے ای میں ارباب کہا جاتا ہے، جو کفالت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رب الارباب ہیں، سب سے بڑے ہیں، ان کے بھی رب ہیں اللہ تعالیٰ۔ ارباب من دون اللہ، اگر وہ آپ کی بات مان لیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ مانیں تو ٹھیک ہے، نہ مانیں تو آپ ان کی بات پر نہ چلیں، آپ گواہی دو کہ اللہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، فرما بردار۔ مسلمان کا معنی کلیتاً فرما بردار۔ یہ حضور کے دور میں حضور نے قرآن کریم میں آیت تلاوت فرمائی۔ اب حضور سے 4000 سال پہلے، 4000 برس پہلے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا۔ 12 بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں جن کو نبوت ملی۔ انہوں نے جب اپنی اولاد کو بلایا، 4000 سال پہلے کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اس وقت، اذ حضر یعقوب الموت، جب موت کا وقت آیا یعقوب علیہ السلام پر، تو انہوں نے کیا کیا، اذ قالوا لبنیہ، اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور سوال کیا بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے۔ اب سب بیٹوں نے جواب دیا، قالوا نعبد الہک، ہم آپ کا جو اللہ ہے وہی ہمارا اللہ، الہ کا، و الہ آبائک، جو آپ کے آبا کا اللہ ہے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو ابراہیم کے رب ہیں، اسماعیل کے، اسحاق کے، ہم انہی کے رب کو پوجیں گے، بندگی کریں گے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہم واحدہ، وہی بات انہوں نے کی 4000 سال پہلے، جو اللہ ایک ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم فرما بردار ہیں اللہ کا، ہم مسلمان ہیں، مسلمان شروع سے ہے۔
تو یہ تحریر فرمایا حضور نے جب کسریٰ ایران کو جو خط لکھا اس میں حضور نے یہ تحریر فرمایا انی انا رسول اللہ الی الناس کافہ. قرآن کریم کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس, کہ ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا ہے, جیسے فرمایا رحمت للعالمین, تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. کافۃ للناس, ناس کا اطلاق انسانوں پر ہوتا ہے, جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں ان سب کے لیے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے. بشیرا و نذیرا, بشارتیں دینے کے لیے, خوشخبریوں کے لیے اور ڈر سنانے کے لیے. اور یہاں ایک بات یہ ہے کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کوئی قوم, کوئی امت ایسی نہیں ہے جہاں ڈر سنانے والا کوئی نبی نہ آیا ہو. تو وہی آیات حضور نے خط میں تحریر فرمائی انی انا رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, الی الناس کافہ, تمام انسانوں کی طرف. پارسی جو ہیں یہ دو خداؤں کو مانتے تھے, آتش دان ان کا روشن رہتا تھا. ایک یزد جو نیکی کا خدا ہے, ایک ہرمن جو بدی کا خدا ہے. یہ دو خطوط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمائے, ان کے پاس پہنچے, اور جس نے خط کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کی سلطنت بھی باقی رہی. آج تک رومنز کی باقی سلطنت جب تقسیم ہو گئی تو یورپ میں عیسائیت موجود ہے. پارسی بہت کم تعداد میں, ایران میں بھی کم تعداد میں موجود ہیں, یہاں بھی بہت کم تعداد میں موجود ہیں. تو ایک بات کا خاص خیال کیا کریں, جب اپنے سے کسی بڑے کو دیکھیں تو یہ تصور کریں چونکہ یہ مجھ سے بڑے ہیں, ان کی عمر مجھ سے زیادہ ہے, تو ان کی نیکیاں بھی مجھ سے زیادہ ہیں. جب اپنے سے کسی چھوٹے کو دیکھیں تو یہ تصور کریں چونکہ ان کی عمر مجھ سے کم ہے تو ان کے گناہ بھی مجھ سے کم ہیں. ہم سے سب اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو پڑھنے کی, عمل کرنے کی, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.